کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کروں۔ یوں تو قرآن کے اندر ہر چیز کا نچوڑ موجود ہے اور صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن قرآن خود سے کافی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھانے والے پیغمبر اسلام ہیں اور ان کی اہل بیت ہیں۔ بغیر آل رسول کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم حسبنا کتاب اللہ کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کتاب کافی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بے شک کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہے اور کتاب ایک تدریس کے لیے آتی ہے، تعلیم کے لیے آتی ہے۔ ہر تعلیم کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سلیبس کو، ایک کورس کو پڑھانے کی معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جو معلم آ رہا ہے اس کو پوری اس کتاب پہ دسترس ہونی چاہیے، پوری طرح سے پورے کے پورے مطالب پہ احاطہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو پیغمبر اور ان کی آل کو دیکھ لیجئے۔ تو پیغمبر اسلام اس قرآن کو سمجھانے والے معلم ہیں اور ان کی آل پاک آج تک جو جاری ہیں، 12 امام ہیں اور 12ویں غیبت میں ہیں۔ جب وہ دوبارہ ظہور فرمائیں گے تو اسی طرح سے پورے قرآن کو سمجھائیں گے جس طرح سے سمجھانے کا حق ہے۔ مولا امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر لو جعلت للوسادہ، اگر میرے لیے ایک تکیہ لگا دیا جاتا، آرام کرنے دیا جاتا، جنگوں میں نہ گھسیٹا جاتا، تو میں توریت والوں کو توریت سے جواب دیتا، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن کے ماننے والوں کو قرآن سے، اور جو کچھ نہیں مانتے، کسی کتاب پہ عقیدہ نہیں رکھتے، انہیں عقل سے جواب دیتا۔ ہر انسان کی عقل گواہی دیتی جو علی نے فیصلہ دیا ہے وہی حق ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر چیز کو قرآن سے اور اہل بیت علیہ السلام سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کے اندر بہت سے محکمات ہیں، متشابہات ہیں، سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھیں۔ وہ محکمات بھی جانتے ہیں، متشابہات بھی جانتے ہیں، وہ ناسخ بھی جانتے ہیں، منسوخ بھی جانتے ہیں۔ قرآن کی تمام تعلیمات کو، اور خود سے امیر المومنین نے فرمایا کہ ذکّنی رسول اللہ علما ذکّن ذکّا، رسول خدا نے مجھے اس طرح سے علم دیا ہے جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ توجہ ہے، میں نے ہمیشہ شروع سے کہا ہے کہ ہمیشہ وجہ شباہت تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ جب معصوم فرما رہے ہیں، جو بھی مثال دی جائے، جیسے پیغمبر نے کہا کہ علی اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، وجہ شباہت شجاعت ہے۔ تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے، کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے نا، اس طرح سے پیغمبر نے مجھے وحی کا علم دیا۔ توجہ ہے مجمع کی؟ جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ حضرات، بہت سے جانور، بہت سے پرندے دانہ چگ لیتے ہیں، بہت سے جانور کھانا کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے اگلتے ہیں۔ بھیڑیا بھی چیر پھاڑ کرتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے، پھر آپ کے اپنے بچوں کے سامنے اگل دیتا ہے۔ بہت سے اور چڑیاں ہیں، بہت سے اور جانور ہیں جو کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ لیکن کبوتر کی خصوصیت کیا ہے حضرات؟ جب دوسرے جانور یا پرندے کھا کے اگلتے ہیں تو اس میں ہاضمے کا عمل انجام پا چکا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہاضمے کا عمل انجام پا لیتا ہے۔ لیکن کبوتر جتنا خالص لیتا، میں جملہ کہہ گیا ہوں، کبوتر جتنا خالص دانہ چگتا ہے اتنا ہی خالص بچے کو دیتا۔ تو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں جتنی خالص وہی حاصل کی تھی پیغمبر نے، اتنی ہی خالص مجھے عطا کی۔ توجہ ہے کہ جتنی خالص وہی اللہ سے حاصل کی ہے۔ یہ امتیاز ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم مانتے ہو کہ رسول خدا نے صحابہ کو علم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ رسول خدا ہی نے صحابہ کو علم دیا ہے۔ کہا وہ رسول خدا جو مثالی نبی تھے، مثالی رسول تھے، انہوں نے سب صحابہ کو علم دیا، تو کیا وہ مثالی باپ نہ تھے؟ کیا مثالی نانا نہ تھے؟ جو وحی کا علم تھا جو صحابہ میں تقسیم کیا، کہ وہ خالص علم کیا اپنی آل کو نہیں دیا ہوگا؟ کیا اہل بیت کو نہیں دیا ہوگا؟ کہ وہ خالص علم پیغمبر نے سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے، کہ جو حاصل کرنا چاہو پہلے اہل بیت کی طرف رجوع کرو۔ توجہ ہے مجمع کی؟ تو قرآن و اہل بیت، اگر میرا موضوع واضح رہے حضرات، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ نئے مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ائمہ کی زندگی سے پیش کروں۔ خالص ترین مطالب اگر آپ کو ملیں گے تو پیغمبر سے اور ان کی آل پاک سے ملیں گے، کیونکہ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ اہل البیت ادری بما فی البیت، قانون دنیا کا کہ اہل بیت، گھر والے جانتے ہیں گھر میں، گھر والے بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہے۔ پیغمبر کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے،
جناب ختم مرتبت کی آغوش میں جناب سیدہ پلی ہیں، جناب ختم مرتبت کی آغوش میں امام حسن حسین علیہ السلام پلے ہیں، اور وہی پیغمبر اسلام امیر المؤمنین کو آغوش میں پالنے والے ہیں۔ جب 30 برس کے تھے نا امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی تو کہا چچا آپ نے مجھے پالا تھا، علی مجھے دے دیجئے، میں علی کو پالنا چاہتا ہوں جو آغوش رسالت میں پلے ہوں۔ میں نے پیش کر دیا حضرات، وہ علی زہرا وہ سب کے سب آغوش رسالت میں پلنے والے ہیں۔ تو اب خالص ترین چیزیں ملیں گی تو اہل بیت علیہ السلام سے ملیں گے۔ حضرات قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں۔ پیغمبر فرما کے جا رہے ہیں کہ میں دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، جامع مسند احمد بن حنبل میں معتبر ترین شیعہ سنی مصادر کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ ان دونوں سے متمسک رہنا، ان کے دامن کو تھامے رکھنا، یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اگر ان سے وابستہ رہو گے تو یاد رکھو مجھ سے وابستہ ہو، مجھ سے وابستہ ہو تو اللہ سے وابستہ ہو۔ ان میں سے ایک چھوٹ گیا تو دونوں چھوٹ جائیں گے، اگر یہ 2 چھوٹ گئے میں بھی چھوٹ جاؤں گا، خدا بھی چھوٹ جائے گا، پورا دین انہی دونوں کے ساتھ ہے۔ تو دین سمجھنا ہے تو قرآن و اہل بیت سے سمجھے گا۔ حضرات یہ پوری تمہید ہے اور اسی میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، توجہ اب تک میرے ساتھ مجمع کی ہے؟ تو حضرات قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہیں۔ جہاں پہ بھی دیکھیے گا تعلیمات قرآن کو اہل بیت سے پائیں گے اور اہل بیت کو ہمیشہ قرآن سے پائیں گے۔ چوتھے امام سے سوال کیا کسی نے، کہا کہ مولا آپ یہ ہر جگہ پہ جب بھی مصائب آتے ہیں تو یہ جو اہل بیت کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں انہی کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ چوتھے امام سے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ اہل بیت کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں انہی کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں یہ جو آیات میں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کی تلاوت کر رہا ہوں، تو کیوں تلاوت کر رہا ہوں؟ کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہر وہ آیت جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوتی ہے آپ ہمیشہ مصاحب میں انہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہا کہ یاد رکھو پیغمبر نے قرآن کے اندر جتنی آیات تھیں اہل بیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ، جب بھی آیت تطہیر کا ذکر کیا نا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو کہا پیغمبر اسلام نے خود سے جناب سیدہ کے گھر پہ آنے کے بعد انگلی کا اشارہ کر کے، شاید اسی لیے زیارت میں جب ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں اسی لیے انگلی کا اشارہ کر کے، کہ پیغمبر انگلی کے اشارے سے سیدہ کے گھر پہ آتے تھے اور اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ میرے اہل بیت کا گھر ہے۔ تو کہا ہمیشہ اشارہ فرماتے رہتے تھے کہ اسی لیے میں بھی آیات کی تلاوت کر کے بتاتا ہوں، وہ اہل بیت ہم ہیں جن کے لیے پیغمبر کہہ گئے تھے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آیات بہت سی ہیں جن کی امام نے تلاوت کی، 7 آیات کی۔ میں مصائب پہ نہیں آ رہا، کل تفصیل سے امام کی زندگی سے متعلق جب مطالب پیش کروں گا نا وہاں پیش کروں گا کہ امام نے فرمایا یہ سب آیات ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن میں متعدد مقامات پہ کئی سورے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے سوروں میں کئی آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرات